آپ کے لیے آگ تلاش کر کے لاتا ہوں۔ اب دیکھیں خامن چل پڑا ایک ایسا کام کرنے جس سے بیوی کو سہولت ہوگی۔ ایک درخت سے آگ کے شعلے نکلتے نظر آ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے، تو جب وہاں پہنچے تو اللہ نے ان سے ہم کلامی فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے موسیٰ علیہ السلام، یہ تو تجلی تھی جو میں نے اس درخت کے اوپر ڈالی تھی تاکہ آپ یہاں آئیں اور میں آپ کے ساتھ ہم کلامی کروں۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائیں۔ آگ لینے کو گئے تھے، اللہ نے ان کو پیغمبری کا منصب عطا فرما دیا۔ ایک ہوتی ہے خدمت، بیوی اپنے خاوند کی کرے، جتنی خدمت کرے گی اتنا خدمت کم ہے، کبھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک بوڑھا اپنی بیٹی کو لے کر آیا نبی اسلام کی خدمت میں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ بیٹی جوان العمر ہو چکی ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ شادی کرو اور یہ انکار کرتی ہے، تو آپ اسے سمجھائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بچی کو کہا اطیعی، تو اپنے والد کی اطاعت کر، جو وہ بات کہتے ہیں اس کو مان لے۔ اس نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک اس بات کو نہیں مان سکتی جب تک آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ ایک بیوی کے اوپر خاوند کا حق کیا ہوتا ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں بیان فرمائیں گے اس وقت تک میں نکاح نہیں کروں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی کے اوپر خاوند کا اتنا حق ہوتا ہے کہ اگر بالفرض خاوند کے جسم پر کوئی پھوڑا نکل آئے اور بیوی اس پھوڑے کو چاٹ لے تو بھی اس نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، یعنی اگر پھوڑا نکل آئے، ایک تو ہوتا ہے نا پھوڑے پہ مرہم لگانا، یہ تو الگ بات ہوئی، اگر بیوی اس پھوڑے کو چاٹ لے تو بھی اس نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں مفہوم یہ ہے، ہم اس کا ڈھونڈ رہے ہیں حوالہ، کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی عورت نے پوچھا تھا کہ خاوند کا بیوی کے اوپر کیا حق ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر خاوند کے پاؤں پر مٹی لگی ہوئی ہو اور کوئی بیوی اپنے رخسار سے اس مٹی کو صاف کر دے، اس نے بھی خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ ہاتھ سے اس مٹی کا صاف کرنا تو دور کی بات ہے نا، اگر وہ عورت اپنے رخسار سے اس کے پاؤں کی مٹی کو صاف کرتی ہے تو بھی اس نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک خدمت کا انداز یہ ہے کہ اپنے استاد کی یا شیخ کی خدمت کرنا، یہ سعادت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، قسمت والے کو ملتی ہے۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے ساتھ ایک مرتبہ ہم کسی اللہ والے کو ملنے کے لیے گئے، وہ بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت خاموشی سے جا کر بیٹھے اور ان کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ پاؤں دبانے والے خود اتنے بڑے بزرگ ہیں تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے حضرت آپ میرے پاؤں نہ دبائیں، آپ یہاں بیٹھیں آرام سے۔ تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو میں نے پوچھا اشارے میں کہ حضرت جی آپ کے آنسو کیوں آ گئے؟ حضرت فرمان لگے کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے، اس وقت دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کی خدمت میں کر سکوں، اس بات سے مجھے دکھ ہو رہا ہے، میرے والدین ہوتے میں ان کی خدمت کرتا، میرے استاد میرے شیخ ہوتے میں ان کی خدمت کرتا، اب اس وقت دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کی خدمت میں کر سکوں۔
چنانچہ حضرات صاحب کرام اپنی زندگی میں بہت عبادت کرتے تھے، قرآن مجید پڑھنا، نوافل پڑھنا، تہجد میں دعائیں مانگنا، مصلی کی عبادت بہت زیادہ کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کمزوروں کی خدمت کرنا، دوسروں کے کام آنا، اس کا بھی بہت اہتمام کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی عورت کے گھر کی خدمت کرتے تھے، گھر کی صفائی کرنا، برتن دھونا اور کنویں سے پانی لے جا کر اس کے گھر میں پہنچا دینا، یہ صدیق اکبر عنہ اس وقت کرتے تھے جب وہ خلیفۃ المؤمنین تھے۔ یعنی ایک بندہ بادشاہ کی حیثیت پر ہو اور پھر وہ ایک بوڑھی غریب عورت کی خدمت کو اپنے ذمہ لے لے۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا کہ اسلم، مدینہ طیبہ کے اندر تو میں لوگوں کے حالات کے لیے گشت کرتا رہتا ہوں، اور ذرا مدینے کے باہر کا پتہ کرتے ہیں۔ تو اپنے غلام اسلم رضی اللہ عنہ کو لے کر وہ چلے۔ ایک قافلہ آیا ہوا تھا اور اس نے مدینے کے شہر کے بالکل باہر خیمے لگائے ہوئے تھے۔ ہم وہاں پہنچے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ کس حال میں ہیں۔ سب لوگ سوئے ہوئے تھے۔ ایک ایسا خیمہ تھا کہ جہاں پہ آگ جل رہی تھی اور ایک خاتون بھی تھی اور 2 بچے بھی تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خیمے کے پاس گئے اور ان کو جا کر پوچھا، یا اہل الضوء، اے روشنی والو تمہارا کیا حال ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اے آگ والو، کیونکہ آگ کا تو کچھ اور بھی مطلب نکل آتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی دانائی دیکھیں کہ اہل الضوء کا، اے روشنی والو تمہارا کیا حال ہے؟ اس عورت نے کہا، میں بیوہ عورت ہوں اور یہ میرے 2 یتیم بچے ہیں اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ میں نے آگ جلا دی ہے اور ایک دیگچی کے اندر پانی ڈال دیا ہے، پانی ابل رہا ہے اور بچے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے تھک کے سو جائیں گے اور میری رات گزر جائے گی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہوئے، کچھ نہیں ان کو بتایا۔ اس عورت کو کہا کہ اچھا میں ابھی آتا ہوں، اپنے غلام کو لیا، واپس مدینہ آئے، بیت المال کا دروازہ کھلوایا، ایک آٹے کی بوری لی، کچھ گھی کا ڈبہ لیا، گڑ لیا اور چیزیں جو کام آتی ہیں کھانے پکانے میں وہ لی، اور پھر اسلم رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو فرمایا، اسلم یہ بوری میری پیٹھ کے اوپر لاد دو۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، حضرت میں آپ کا خادم ہوں، غلام ہوں، یہ کام تو میرا ہے، میرے ذمہ کیجیے۔ فرمایا نہیں اسلم، قیامت کے دن میرا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا، کیونکہ ان کو کھانا پہنچانا میری ذمہ داری تھی، میں امیر المومنین ہوں، لہذا میں اپنی پیٹھ کے اوپر اٹھا کے بوجھ لے جاؤں گا اور ان کو پہنچاؤں گا۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ آٹے کی بوری پیٹھ پر لاد دی، بھاری تھی، چلنا مشکل ہو رہا تھا اور فاصلہ لمبا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سانس چڑھ گیا، پسینہ آ گیا، مگر وہ بوری لے کے چلتے رہے، حتیٰ کہ جب خیمے کے پاس پہنچے تو انہوں نے سامان اتارا۔ اس عورت کو کہا کہ میں آپ کے لیے کھانے کی چیزیں لایا ہوں، اب آپ اس کے لیے برتن کا انتظام کریں اور کھانا بنائیں اور میں آپ کے لیے آگ جلا دیتا ہوں۔ چنانچہ امیر المومنین لکڑیوں کو پھونک مار کے جلا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں۔ لکڑیاں گیلی تھیں
اور دھواں تھا اور بار بار پھونک مانگنی پڑ رہی تھی۔ اسلم اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اللہ عنہ بیٹھے ہوئے مشقت اٹھا رہے تھے، تکلیف اٹھا رہے تھے، مگر پھونکے مار مار کے آگ کو جلا رہے تھے۔ جب آگ جل گئی تو اس میں گھی رکھا گیا، گھی ڈالا گیا اور اس میں آٹا ڈال دیا گیا، چینی ڈال دی گئی تو وہ ایک حلوہ سا بن گیا۔ اب جب حلوے کی مہک بچوں کو آئی تو بچے نے خوشی سے مسکرانا شروع کر دیا، تو کام تو ختم ہو گیا تھا، اگر چاہتے تو اٹھ کے آ جاتے۔ اسلم اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اشارہ بھی کیا، امیر المومنین کھانا پک گیا ہے، ماں بچوں کو کھلا دے گی، ہم چلتے ہیں۔ تو امیر المومنین بیٹھے رہے۔ پھر جب کھانا پک گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو نکلوایا اور ٹھنڈا کیا اور بچوں کو اپنے سامنے کھلاتے ہوئے دیکھا۔ اب جب بچوں نے کھانا کھا لیا تو ان کے پیٹ بھر گئے تھے، انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ اب بچے کھیل رہے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ ان کو کھیلتا دیکھ رہے ہیں۔ پھر کافی دیر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے آئے تو